بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده الدين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. وعن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ارزحي ما استطعت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوگا لسرنی اللہ یمر علی 3 لیال وعندی منہ شیء، تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ 3 راتیں میرے اوپر گزر جائیں اور اس میں سے میرے پاس کچھ باقی رہے الا شیء ارصد الدین، مگر اتنا کہ جتنا میرے اوپر قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کے لیے میں اسے باقی رکھ سکوں. اللہ تبارک و تعالی نے، آپ تشریف رکھیں ساتھی بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار اوصاف سے نوازا تھا، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص وصف جود و سخا کا، سخاوت کا عطا فرمایا تھا. بے شمار سخاوت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی سخی نہیں دیکھا. اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں فرمایا کہ تیز آندھی کی طرح سے تیزی آ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بغیر جو ہے کچھ دیے واپس نہیں فرماتے تھے، کچھ نہ کچھ دے کر کے سائل کو لٹاتے تھے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور وہ ایک چادر اپنے ساتھ لائی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چادر ہے اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بن کر کے تیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے کہ آپ اس کو زیب تن فرمائیں، اس کو پہنیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کا یہ ہدیہ قبول فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور اس چادر کو پہن کر کے عذار کے طور پر باہر تشریف لائے صحابہ اکرام اجمعین کی مجمع میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے، آپ اس کو مجھے دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا. میں تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صحابہ میں پھر اندر تشریف لے گئے
اور چادر تبدیل کر کے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کرنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے، تو آپ نے کیوں مانگ لی چادر؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ چادر اپنے کفن کے لیے مانگی کہ اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ حضرت سال فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہوا کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اسی چادر کے اندر انہیں جو ہے کفنایا گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو تو 3 راتیں گزر جائیں اور میرے گھر میں وہ رہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے انتہا سخاوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر جو ہے سخاوت کا جذبہ تھا کہ اگر پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو تو 3 دن کے اندر اندر اسے میں اللہ کے راستے کے اندر جو ہے خرچ کر دوں، اسے تقسیم کر دوں اور اسے اپنے پاس جو ہے باقی نہ رکھوں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک اللہ سے یہ سوال کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں تیرے راستے میں، اپنا مال دینے والے ہیں، اے اللہ تو ان کو خلیفہ عطا فرمایا، یعنی ان کو بدلہ عطا فرما، دنیا کے اندر ان کے مال کے اندر اضافہ فرما، برکت فرما، اور آخرت کے اندر اجر اور ثواب جو ہے وہ انہیں عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور فرمایا دوسرا جو فرشتہ ہے وہ اللہ سے یوں سوال کرتا ہے کہ اے اللہ جو اپنا مال روک کر کے رکھتا ہے اور جو ضرورت کے مواقع ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ خرچ نہیں کرتا، اور جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے بے مصرف وہاں پر وہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے مال کو اے اللہ تو تلف فرما دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انفقی ولا تحصی، کہ اے لوگو جو تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو اس مال کو خرچ کرو، ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اور فرمایا کہ اسے شمار کر کے گن گن کر کے مت دو کہ کتنا دوں کہاں دوں، یا فرمایا کہ اس کو شمار کر کے اور گن گن کر کے اپنے پاس ذخیرہ مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے فیحصی اللہ علیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں شمار کر کر کے دیں گے اور تمہاری روزی تمہارے اوپر تنگ کر دیں گے۔ ولا توئی فیوئی اللہ علیک، اور جو حقدار ہوں ان کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو مت روکو، اگر تم ایسا کرو گے فیوئی اللہ علیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا ہاتھ تم سے روک لیں گے۔ ارضی مستطاعتی، جتنا ہو سکتے جتنی تمہاری طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ تو ان تمام احادیث میں سخاوت کا جذبہ جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ اپنی اندر صفت سخا جو ہے اور جود جو ہے اس کو پیدا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔